أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا صدق اللہ العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 86 اور 87 دو آیات تلاوت کی گئی۔ چند آیات کا اس وقت ہم تذکرہ کریں گے، انشاءاللہ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پچھلی آیت جو کل ہم پڑھ چکے، جس میں آپ سے پوچھا گیا تھا روح کے بارے میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، تو حضور علیہ السلام سے فرمایا گیا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ بتا دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، یعنی اس سے مراد وحی یا وحی لانے والا فرشتہ۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں علم نہیں دیا گیا ہے مگر کم علم۔ اب آج والی آیت میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ تم یہ اس قسم کے سوالات جو کر رہے ہو، فلاں چیز کیا ہے، ذوالقرنین کون ہے، کون تھا، اصحاب کہف کون تھے، یا اس قسم کی جو تم سوالات کرتے رہتے ہو، تو تمہیں علم ہم نے بہت کم دیا ہے، تمہاری بات ہی نہیں جو ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ ذرا سنیے ان کے بارے میں اللہ کا ارشاد، فرمایا وَلَئِن شِئْنَا، اور اگر ہم چاہیں، لَنَذْهَبَنَّ، تو ہم لے جائیں، بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، وہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف جو ہم نے وحی کی ہے، یہ جو علم ہم نے آپ کو دیا ہے، ہم یہ سب آپ سے چھین سکتے ہیں اگر ہم چاہیں۔ تو اصل میں یہ بات ان مشرکین کو بتائی جا رہی ہے، اس میں جو تلخی یا ترشی ہے ان کے لیے کہ تم کس قسم کے سوالات کرتے ہو، تمہیں جو دیا گیا ہے علم اس پر اکتفا کرو، ہمیں معلوم ہے کون کس کے پاس کتنا علم ہونا چاہیے، کس کے پاس کتنا برتن ہے، ہم نے جو تمہیں دیا اس پر بس کرو، زیادہ اس قسم کے سوالات مت کیا کرو، تمہاری بات ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی جو بھیجے ہوئے ہیں، ہم اگر چاہیں تو ان سے بھی، ان کا جو ہم نے ان کو دیا ہے، ان سے بھی ہم یہ چھین سکتے ہیں۔ ثم لا تجد لك به علينا وکیلا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کوئی نہیں پائیں گے ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی مددگار، یعنی کوئی تیسرا آدمی یا کوئی تیسری چیز، کوئی تیسری شخصیت بیچ میں آ جائے گی اور پھر کہے گی کہ نہ ان کو یہ ملنا چاہیے، کوئی وکیل جو بیچ میں آ نہیں پائے گا، جب ہم لیں گے تو ہم آپ سے لے سکتے ہیں۔ تو یہاں آپ اندازہ خود ہی کر سکتے ہیں کہ جو ان کا ایک یہ اعتراض تھا کہ آپ خود گھڑ کر کو نہ لاتے ہیں، اس کا بھی اس میں جواب آ گیا۔ یہ خود گھڑنے کی بات ہی نہیں، یہ ہم نے انہیں عطا کیا ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ کسی کے پاس علم جو ہے وہ ذاتی نہیں ہے، ذاتی علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، باقی جس کو بھی ملا ہے اسے ہم عطائی کہتے ہیں، جن کو عطا کیا اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، اور حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو فرمایا گیا ہم نے تمہیں دیا ہے، جو علم آپ کے پاس ہے، جتنا علم ہے وہ ہم نے آپ کو دیا ہے۔ وہ حضور کے پاس بھی ذاتی علم نہیں بلکہ انہیں بھی عطائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ تو فرمایا اگر ہم چاہیں گے یہ تم سے چھین سکتے ہیں، جو بھی تمہارے جتنا بھی آپ کے پاس علم ہے، پھر کوئی بھی آپ کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی ہم سے یہ کہہ نہیں سکتا کہ آپ انہیں علم اور دیں، یا کوئی کہیں سے سارے لوگ بھی مل کر یہ بنانے کی کوشش کریں گے، یہ کتاب جو ہم ان سے چھین لیں گے وہ نہیں بنا پائیں گے۔ الا رحمۃ من ربک، مگر یہ رحمت ہے تیرے رب کی، یعنی اگر ہم نے آپ کو یہ علم عطا کیا ہے، یہ اتنی بڑی فضیلت جو ہم نے آپ کو عطا کی ہے، تو یہ تیرے رب کی رحمت ہے۔
ان فضلہ کان علیک کبیرہ، بے شک اس کا فضل یعنی اللہ کا فضل آپ پر جو ہے وہ کبیرہ بڑا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اپنے رب کا فضل بہت بڑا ہے۔ خود یہ اندازہ کریں یہ بڑا، جب اللہ تعالیٰ کہے کہ وہ کتنا بڑا ہوگا۔ یہاں ایک غریب شخص ہے، کوئی بھی غریب شخص اگر وہ یہ کہے گا کہ میرے پاس بڑی دولت ہے تو اس سے کیا مراد ہوگی؟ اس کے پاس 10-20 ہزار روپے ہوں گے، وہ کہے گا میرے پاس بڑی دولت ہے، ہم بھی یہی سمجھیں گے اور وہ بھی کہے گا میرے پاس بڑی دولت ہے 10-20 ہزار۔ کسی ملک کا بادشاہ ہوگا وہ کہے گا میرے پاس، یہی الفاظ کہے گا میرے پاس بڑی دولت ہے، تو اس سے کیا مراد ہوگا؟ 10-20 ہزار کی بات نہیں ہوگی بلکہ وہ اربوں کی بات ہوگی کہ اربوں کی پراپرٹی اس کے پاس ہوگی۔ پھر آپ خود ہی اندازہ کریں جب اس کائنات کا خالق، ساری اس دنیا کا مالک اور بنانے والا جب کہے گا کہ اس پر میرا بڑا فضل ہے، تو وہ بڑا فضل کتنا ہوگا، وہ کیسا فضل ہوگا، کتنی عظمت آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ کسی شاعر نے جو بڑی اچھی بات کہی ہے، وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں، فرشتوں کی دعاؤں میں، مؤذن کی اذانوں میں، کتنا بڑا فضل ہے یہ۔ تب سے اب تک ہر وقت دنیا کی ہر جگہ اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کوئی ایک لمحہ بھی خالی نہیں ہوتا اس دنیا میں۔ ایک جگہ نماز کا وقت ہے، وہ چلا گیا، دوسری جگہ شروع ہوتا ہے، تیسری جگہ شروع ہوتا ہے، اور پھر یہ چکر چلتا رہتا ہے۔ ہر وقت یہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ تو بہت بڑا جو عرفان اللہ کا ذکر کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہر بیتے لمحے کے ساتھ آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ جو مقام محمود ہے، یہ محمودیت وہاں ہی صرف نہیں ہے، یہ یہاں بھی ہے، یعنی ہر بیتے لمحے کے ساتھ آپ کی تعریفوں میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کی حمد میں اضافہ ہوتا ہے، اور آپ پر جو محبت کرنے والے ہیں ان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو فرمایا ان فضلہ کان علیک کبیرہ، کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، کہ اگر انسان اور جنات سارے جمع ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، کہ وہ لائیں اس قسم کا قرآن، اس قسم کا قرآن لانے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے سارے انسان اور سارے جنات جمع ہو جائیں، لا یأتون بمثلہ، تو اس جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے، اس جیسا کلام نہیں وہ لا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اور ایسا نہیں کہ الگ الگ وہ کوشش کریں، اگر ایک دوسرے کی وہ مدد بھی کریں۔ ولو، اور اگر کانا وہ ہوں، بعضهم لبعض، ان میں سے بعض کی ظہیرہ مدد کرنے والے، اگر وہ مل بیٹھ کر گویا بڑے بڑے گروپس بنائیں، بڑی بڑی جماعتیں بنائیں، اپنے انٹلیکچوئلز کو جمع کریں، اور صرف انسان نہیں پھر جنات سے بھی مدد لیں، اور کوشش کریں کہ اس جیسا کلام بنائیں، نہیں بنا سکتے۔ اس سے پہلے بھی 3 مقامات پہ اس قسم کا چیلنج دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ابھی سورہ بقرہ میں جو ابھی آیات آپ نے سنی مغرب کی نماز میں، قُلْ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ان سے کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو شک ہے اس چیز پر جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، کہ یہ اللہ کا کلام ہے بھی کہ نہیں ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسے ایک سورت بنا کر لاؤ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، چیلنج ہے اللہ تعالیٰ۔ ایک چھوٹی سی سورت، سورہ کوثر کے برابر بھی یہ بنا کر لے آئے، نہیں بنا سکتے۔ بڑی کوشش کی ہے لوگوں نے، آپ نے پڑھا ہوگا تاریخ میں بھی اس قسم کی چیزیں تفاسیر میں بھی لکھی ہیں، کہ جب کافی کوشش کے بعد کسی ایک شخص نے کہا تھا، جب وہ بھی کر رہا تھا دعویٰ کہ میں نبی ہوں، بتاؤ جب یہ سورہ کوثر نازل ہوئی، کسی نے اس سے پوچھا کہ تم پر بھی کچھ نازل ہوا ہے؟ پہلے اسی نے کہا تھا کہ آج تمہارے نبی پر کیا نازل ہوا، اس نے بتائی سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور کہا مجھ پر بھی آج رات نازل ہوئی ایک سورہ، کا بتاؤ کیا؟ اس نے کہا یا وبر انما انت اذنان وصدر
وَسَائِرُكَ حَقَرٌ فَقَرٌ. یہ انتہائی گھٹیا کلام اور انتہائی بیہودہ قسم کی بات. اے جنگلی چوہے، اے جنگلی چوہے، تو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تیرا ایک سینہ ہے اور 2 کان ہیں، اور اس کے علاوہ باقی سب کچھ تو حقیر اور فقیر ہے، کچھ بھی نہیں. اب کہاں سورہ کوثر جیسی سمندر جس میں وہ بند ہو، ایک ایسا خزانہ جس میں کتنی بڑی غیبی خبر ہے، جس میں کتنا بڑا وہ کلام کا ہم کہیں گے خوبصورتی کتنی ہے، کتنا اس میں فصاحت کتنی ہے. تو یہ جو بات یہاں پہ کہی گئی ہے کہ آپ بنا لا، اس کے علاوہ بھی کئی مقامات کے سورہ یونس میں بھی یہ بات کہی گئی. تو انہوں نے پھر وہاں مزید یہ بات کہی گئی ہے وَلَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ أُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. حضور سے کہا کہ ان سے کہو کہ بھائی میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی آج 40 سال تک میں تمہارے بیچ رہا اور میری گفتگو تم سنتے رہے ہو، کیا اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں؟ کیا تمہیں نہیں لگتا؟ کیونکہ قرآن کی زبان ہی کچھ الگ ہے، اس کی فصاحت ہی کچھ الگ ہے. ہم جیسے کم علم انسان جو بہت کم عربی جانتے ہیں، لیکن ہم بھی اگر ہمارے سامنے کوئی ایک جملہ عربی کا کہا جائے ہم فوراً یہ سمجھ سکتے ہیں، آپ بھی سمجھ سکیں گے کہ یہ قرآن ہے یا قرآن کے علاوہ کچھ ہے. قرآن کا اپنا ہی سٹائل ہے، اس کے اپنے ہی الفاظ ہیں، اس کی اپنی ہی تاثیر ہے. کہا میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، 40 سال تک میں تمہارے بیچ گفتگو کر رہا ہوں، اس میں اور اس قرآن میں کوئی فرق تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد بھی آج بھی جب قرآن میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس کے علاوہ جو ذاتی ہماری گفتگو ہوتی ہے، کیا کوئی فرق محسوس نہیں کرتے؟ یہ صرف تب کی بات نہیں، اگر آج بھی آپ دیکھیں گے، آج بھی کوئی بھی انسان اٹھا کر قرآن پڑھے، قرآن کی کوئی آیت سنے یا سنائے اور پھر اس کے علاوہ کوئی اور کلام پڑھے، حدیث بھی پڑھے، وہ نمایاں فرق اس میں نظر آئے گا. بہت بڑا فرق آئے گا اللہ کے کلام میں اور انسان کے کلام میں، بہت بڑا فرق نظر آئے گا. تو یہ جو کہا گیا ہے کہ اس جیسی کتاب نہیں بنا سکتے تم، کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا؟ اس جیسی کتاب ہم ایسے بھی اگر کوئی کتاب لکھے گا، فرض کرو میری ایک کتاب ہے، میں نے لکھی ہے، میں بھی کسی سے کہہ سکتا ہوں اس جیسی کتاب لاؤ بنا کر، کوئی نہیں لا سکتا جیسی کتاب، کیونکہ سیم تو اس میں تو فرق ہوگا. تو اس سے مراد کیا ہے اس جیسی کتاب؟ کہ ایسی ہی کتاب بنا کر لاؤ. تو اس میں یہ ہے کہ اس قرآن کے الفاظ، اس کی فصاحت، اس کی تراکیب اور اس میں جو غیبی خبریں بتائی گئی ہیں، اس میں جو ماضی کے حالات بتائے گئے ہیں، اس میں جو مستقبل کی باتیں کہی گئی ہیں، اس میں جو حال کی باتیں کہی گئی ہیں، اس میں جو مختلف قسم کی پیشن گوئیاں کی ہیں اور آج تک بہت ساری پوری ہوئی ہیں اور کچھ ابھی پوری ہونے والی ہیں، یعنی اس میں بہت سا ایک معجزہ ہی معجزہ ہے. اس کی ہر آیت، ہر لفظ، بلکہ ہر حرف جو اس کا ہے وہ معجزہ ہے. تو فرمایا اس جیسا آپ ہرگز نہیں بنا سکتے. ابھی آپ مثال دیں الفاظ. عرب میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو بڑے بڑے شاعروں نے استعمال کیے ہیں، ادیبوں نے استعمال کیے ہیں، لیکن انہیں وہاں انہیں کہتے تھے یہ غیر فصیح، وہ فصیح نہیں الفاظ ہیں. ان کے لیے جب کوئی لفظ استعمال کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان الفاظ کو ہٹا دیا ہے، ان کی جگہ ایسا لفظ آیا ہے. ابھی مثال آپ کے پاس ہم ایک مثال دیں گے. زمین جو ہے، زمین کے لیے عربی میں کہتے ہیں ارض، اور اس کی جمع ارزون یا اراضی ہے، اور اسے کہا جاتا ہے، عرب لوگ اسے غیر فصیح الفاظ کے، دونوں الفاظ جو ہیں غیر فصاحت ان میں نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جب اس کو استعمال کرنا تھا، کیسے استعمال کیا؟ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن. یہاں جمع لایا ہی نہیں آپ نے، جس طرح سما کی جمع سماوات لایا، ارض کی جمع اراضی یا ارزون نہیں لایا، بلکہ کیا کہا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمینیں بھی اسی کے مثل، یعنی اتنی ہی زمینیں بھی 7. اراضی استعمال نہیں کیا. اسی طرح سے اینٹوں کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں 3 الفاظ ہیں، اور تینوں جو ہے وہ غیر فصیح مانے جاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے استعمال کرنا تھا تو کیا فرمایا آپ نے؟
فَأَوْقِدْ لِي يَا حَرْمَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا۔ فرعون کہتا ہے حامان سے کہ میرے لیے تم اینٹ کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ کہا گارے کو، گیلی مٹی پر آگ کو تپا کر میرے لیے محل بناؤ۔ وہاں اینٹ کا لفظ ہی استعمال نہیں کیا بلکہ پکی مٹی کو پکاؤ، آپ آگ پر اس کو پکا کرو، اس کے بعد میرے لیے محل بناؤ۔ وہ اینٹ کا لفظ لایا ہی نہیں۔ تو بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ کوئی بھی غیر فصیح لفظ قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا جسے عرب کے دانشور، عرب کے ادبا، عرب کے شعراء فصیح الفاظ نہ کہتے ہوں۔ تو یہ فرمایا کہ اس جیسی کوئی کتاب بنا کر لاؤ، ہرگز نہیں بنا سکتے، ہرگز نہیں بنا سکتے۔ اور اتنا ہی نہیں کہ الگ الگ بلکہ ایک ساتھ مل کر، اور پھر جنات سے بھی آپ مدد لیں، نہیں کر سکتے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور بتحقیق ہم نے طرح طرح سے اس قرآن میں مثال کو بیان کیا ہے، ہر مثال کو ہم نے طرح طرح سے بیان کیا ہے، یعنی ہم نے مختلف مضامین کو ایک طرح سے نہیں کئی طرح سے بیان کیا ہے اس میں، مگر فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ، لیکن اکثر لوگوں نے قبول نہ کیا، انکار کیا، الا کفورا، ناشکری کی۔ اکثر لوگوں نے قبول نہیں کیا اس چیز کو، انکار کیا اور ناشکری کی، حالانکہ ہم نے طرح طرح سے سمجھایا لوگوں کو، کئی طرح سے مضامین کو ہم نے بیان کیا ہے۔ وَقَالُوا، اور وہ بولے، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ تفجر لنا، کہ تم جاری کر دو ہمارے لیے، من الارض، زمین سے، ینبوعا، کوئی چشمہ۔ ایک اور ان کی فرمائش تھی۔ مکہ آپ جانتے ہیں وہاں وہ پتھر ہی پتھر تھے، پانی کی کوئی بات نہیں، چٹانیں ہی چٹانیں تھی۔ وہ کہتے تھے وہ ایک چشمہ یہاں پہ جاری کرو جو جاری ہی رہے، او تکون لک جنت، یا اگر ایسا نہیں کر سکتے اپنے لیے ہی کوئی باغ تم بنا لو، ہو جائے تمہارے لیے کوئی باغ بن جائے، یعنی اللہ کی طرف سے، من نخیل، کھجوروں کا، و عنب، اور انگوروں کا، یعنی اپنے ہی لیے کوئی انگوروں اور کھجوروں کا ایک باغ ہو جائے، فتفجر الانہار خلالہ تفجیرا، پھر ان کے بیچ میں نہریں روا ہوں، نہریں جاری ہوں، اس قسم کا کوئی باغ بناؤ، اس کے بعد ہم ایمان لائیں گے آپ پہ۔ یا پھر تیسری چیز، او تسقط السماء، یا پھر گرا دو آپ آسمان کو، کما زعمت، جیسا کہ آپ گمان کرتے ہیں، علینا، ہم پر، کسفن، ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ یہ تیسری چیز کہی کہ جو کہتے ہو آپ کہ آپ پر عذاب آئے گا اگر ہم یہ بات نہیں مانیں گے، تو ایسا کرو کہ یہ آسمان جو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دو، او یا پھر تأتی باللہ، یا تم لے آؤ اللہ کو، والملائکۃ، اور فرشتوں کو، قبیلا، ہمارے روبرو، ہمارے سامنے پھر لے آؤ۔ اب اندازہ کریں آپ کس کس قسم کی گستاخیاں کرتے تھے اور کس کس قسم کی فرمائشیں کرتے تھے۔ پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ان آیات کو ہم اپنے دلوں کے اندر اتاریں، اس نیت سے اتاریں کہ ہم اس پہ عمل کریں گے، کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ جتنے لوگ ہم سنتے ہیں، سناتے ہیں، جتنے لوگ ہم یہاں پہ بیٹھتے ہیں، اگر ہم اتنے بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، دوسرا کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے ان کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، لیکن ہم بھی ذرا ٹھیک طرح سے غور کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہی خود دور چلے گئے ہوں اور ہم خود بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، پھر ہمارا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔